سورہ الکہف تعارف۔ سورہ الکہف اس کا نام الکہف ہے، دراصل کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس صورت میں اس غار کا بیان ہے جس غار میں اللہ کے کچھ ولیوں نے، اولیاء اللہ نے، کچھ بزرگان دین نے اس غار کے اندر مشرک اور کافر بادشاہ سے دور جا کر پناہ لے کر اللہ کی یاد کرنے کے لیے اس غار میں جا کر چھپے تھے، پناہ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ 309 سال بعد جب وہ اٹھے تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے ولی یہاں ہیں، اور اس وقت تک وہ ظالم اور کافر بادشاہ مر چکا ہوا تھا اور اب مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی، تو مسلمانوں نے ان کی بڑی عزت کی، بڑی تعظیم کی، اور وہ اصحاب کہف دوبارہ واپس اپنی اس غار میں پہنچے اور لیٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وفات دے دی۔ تو اس غار کا واقعہ اور غار والوں کا واقعہ ہے جو اس پوری صورت میں بیان ہے، اور اس صورت کے نام کو اس غار کے نام پہ رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ جس جگہ اللہ کے ولی رہ رہے ہوتے ہیں خدا کو وہ جگہ بھی بڑی پسند ہوتی ہے۔ اشارہ یہ ہے، اسی لیے اس جگہ کے نام پر، ولیوں کے نام تو نام، ولی جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ، اس آستانے، اس مرکز، اس مقام، اس دہلیز، اس چوکھٹ کا ذکر اللہ کریم قرآن مجید میں بڑے پیار سے ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کی توحید کا بیان کریں، جو اللہ کے محبوب کی رسالت کا بیان کریں، جو نبیوں کے اہل بیت کا ادب کریں، صحابہ کرام کا ادب کریں، جو اولیاء اللہ کا ادب کریں، ایسے اولیاء اللہ کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، ان کی جو دہلیز ہوتی ہے، ان کا جو گھر ہوتا ہے، ان کا جو آستانہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ اس میں 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں، 1577 کلمات ہیں، 6360 حروف ہیں۔ اس پوری سورت کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، ان کی نسبت سے ہے، ان کی عظمت سے ہے، اور ان کی شان سے ہے، اور ان کے آستانے، ان کے جانور تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور قابل قدر ہوتے ہیں۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو توحید اور رسالت اور ایمانیات والا ہوتا ہے، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی بیان ہے، حضرت ذوالقرنین کا بھی بیان ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے مقام پر اس کی تفسیر کی جائے گی۔ آئیے اس کے پہلے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں۔ سورہ الکہف، رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا۔ سورہ الکہف، رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً یعنی بالکل ذرا بھی کجی نہ رکھی، عدل والی کتاب کے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔
جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا. کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے. بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر یعنی سفید پٹ پر میدان یعنی سفید زمین کر چھوڑیں گے. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے آسان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. سورہ الکہف رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس رکوع میں جو رقیم کا کلمہ ہے وہ اس وادی کا نام ہے جس وادی میں وہ غار بنی ہوئی ہے. اللہ کو وہ وادیاں بھی پسند ہیں جن وادیوں میں ایسے ڈیرے بنے ہوئے ہوں جن ڈیروں میں اللہ والے رہ رہے ہوتے ہیں. تو جس میں اصحاب کہف ہیں، اور آیت میں انہی اصحاب کہف کی نسبت یہ ارشاد فرمایا کہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجب نشانیوں میں سے. اور وہ اصحاب کہف اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں گئے. انہوں نے وہاں پر دعا کی یا اللہ ہمیں ہدایت اور نصرت عطا فرما، رزق اور مغفرت عطا فرما، دشمنوں سے امن عطا فرما. اصحاب کہف قوی ترین اقوال میں سے یہ ہے کہ وہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو تفسیر خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مکسل مینا، نمبر 2 یملیخا، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، نمبر 5 سارینونس، نمبر 6 زونوانس، اور نمبر 7 کشفیت تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے. یہ نام لکھ کر مکان کے دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. اگر جس جگہ پر جس بکس میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور گھروں میں زیور رکھا جاتا ہے، اگر اس میں لکھ کر رکھ دیے جائیں تو وہ مال اور وہ زیور کبھی چوری نہیں ہوگا. کشتی یا جہاز ان ناموں کی برکت سے غرق نہیں ہوتا. ان کی برکت سے لکھ کر ان کو لٹکا دیا جائے، اگر کوئی بھاگا ہوا شخص ہو تو وہ واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو یہ اسماء اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھ کر اس آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. اور اگر بچہ رو رہا ہو تو رونے والا بچہ جس کے رونے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آتی ہو، اس رونے والے بچے کا یعنی علاج بھی کیا پھر بھی وہ بچہ رونے سے باز نہیں آ رہا ہے، دم بھی کیا نہیں چپ ہو رہا ہے، بچی بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بعض اوقات بہت روتے ہیں، تو ان کو بھی لکھ کر یہ نام ان کے گلے میں ڈال دو، وہ بچہ رونے سے باز آ جائے گا اور بلا وجہ ضد نہیں کرے گا. اور درد سر ہو اور ام الصبیان ہو، خشکی اور تری کے سفر ہو، جان اور مال کی حفاظت ہو، عقل کی تیزی ہو، قیدیوں کی آزادی کا معاملہ ہو، ان ناموں کو لکھو اور بطریق تعویذ اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں. یہ تفسیر جمل کے اندر سے یہ بات صدر الافاضل نے تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا بھی اس میں ذکر آ گیا.
اب وہ اصحاب کہف کے ساتھ لگا ہوا جو کتا ہے اس کا بھی نام لکھ لیے جائے، اس کے نام میں بھی اتنی برکتیں موجود ہیں، اندازہ لگاؤ۔ وہ کتا تھا، ساتھ لگ گیا، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ کوئی دنیا کا حافظ ایسا نہیں ہے جو اپنے سینے میں اس کتے کا نام یاد نہ رکھ سکتا ہو، اور اگر اس آیت کو یاد نہ کرے تو وہ حافظ بھی نہیں ہوتا۔ یہ حافظ کے لیے پڑھنا ضروری، تراویح والے کے لیے تراویح میں پڑھنا ضروری۔ اب اس کتے کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اے کتے، تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس بنا پر تو نسبت والا ہو گیا؟ تو نجس اور ناپاک ہونے کے باوجود بھی بابرکت ہو گیا، تجھے لوگ یاد کر رہے ہیں، قرآن میں تیرا ذکر آیا، اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے تیرا نام لیا، صحابہ نے تیرا نام لیا، اولیاء نے تیرا نام لیا، ایسا کیا کمال آ گیا تیرے اندر؟ اس نے کہا کمال مجھ میں نہیں ہے، جن کی نسبت میں نے پائی ہے، کمال سارا ان ولیوں کی نسبت کا ہے۔ تو یہ گویا کہ جو لوگ آج مزارات پر نہیں جاتے اور جانے سے ڈرتے ہیں اور پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر ہم جائیں گے تو شرک نہ ہو جائے، ان لوگوں کو نہ توحید کا پتہ ہے اور نہ ان لوگوں کو جو ہے رسالت کا پتہ ہے، نہ ان لوگوں کو ولایت کا پتہ ہے۔ ارے قرآن تو اس کتے کی بھی عزت کے ساتھ بات کر رہا ہے جو کتا اولیاء اللہ کی دہلیز پہ چلا گیا۔ تو تم انسان ہو کر اگر اولیاء اللہ کی خدمت میں جاؤ گے، ان کی خدمت میں بیٹھو گے، سچے دل سے اپنے اندر سچا عقیدہ بنا کر اولیاء اللہ کی تعظیم کرو گے، تو سوچو تمہیں اللہ تعالیٰ کتنا نور عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے زمانے کے بعد، ان کے آسمان پر اٹھنے کے بعد، انجیل والے لوگوں کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، بت پرستی میں وہ مبتلا ہو گئے، دوسروں کو بت پرستی میں مجبور کرنے لگے۔ ان بت پرستوں اور بت گھروں میں سب سے بڑا بت پرست اور مشرک بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا۔ جو شخص بت پرستی پہ راضی نہ ہوتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے بڑے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ وہاں سے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ جب یہ جا رہے تھے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو آخر میں نام ہے کشفیت تنونس، یہ جو تھے یہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے مکسلوینا، یہ اپنے کھیتوں میں چارہ کاٹ رہے تھے اور کتا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کتا ان کا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 6 بزرگ ہستیاں رات کے ٹائم جا رہے ہیں کہیں، انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے گھاس وہیں پھینک دیا، وہ گھاس کاٹنے والی جو ان کے ہاتھ میں درانتی تھی اس کو وہیں پر پھینک دیا اور اٹھ کر چل پڑے۔ اب مالک جدھر چل پڑے تو پیچھے کتا بھی چل پڑا، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب پیچھے پیچھے چلے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہمارے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے، تو اس کو پوچھا آپ کون ہے؟ تو دیکھا تو پرانے عقیدت مند، پہلے سے سلام دعا تھی، واقف تھے۔ پوچھا کیوں، کدھر؟ کہا حضور آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ سامان بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں سارا کچھ تھی، کیا چیز ہے؟ کہنے لگے بھائی ہم تو یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں، زبردستی بت پرستی کراتا ہے، شرک کراتا ہے ہم سے، ہم اس سے تنگ آ گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ جس علاقے میں ایسی بے ادبی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی توحید نہیں، رب تعالیٰ کی بندگی نہیں، ہم اس علاقے سے بھاگ رہے ہیں، ہم یہ غار میں جا کر چھپ رہے ہیں۔ حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا آ جاؤ۔ تو وہ 7ویں یہ 7 ہو گئے، یہ چلے تو تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر ان بزرگوں نے دیکھا کہ کتا بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کتا ساتھ کیوں آ رہا ہے، اس کو واپس موڑو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اور صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ سید محمود آلوسی نے بھی لکھا اور اس کی شرح، اور حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا اور کہا کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کتے کو جب پتھر لگا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ میری بولی اور ہے، میں کتا ہوں، میری بولی، اے پاک لوگ ہیں ان کی بولی اور ہے، مولا اتنی بولی تو سکھا دے کہ میں اپنی گزارش کر سکوں کہ اپنی نسبت سے مجھے کتا سمجھ کے دور نہ کرو۔
میں نجس صحیح ناپاک صحیح، مگر میں ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں نا، بے ادب و گستاخ تو نہیں ہوں، میں کتا ہوں لیکن میں ہوں تو آپ کا، ادب تو کرتا ہوں نا، مجھے ساتھ رکھ لو۔ وہ بس ایسے کچھ دیکھنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے زبان عطا کر دی۔ اس کتے نے بول کر کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا تو بھونکے گا تو دشمن کو خبر ہو جائے گی۔ اس نے کہا سچی بات تو یہی ہے کہ کتے کی عادت ہوتی ہے بھونکنا، مگر میں آپ کی نسبت اور آپ کے احترام کی وجہ سے اپنی عادت کو آج سے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نہ میں بھونکاں نہ میں ٹوکاں، حضور نہ میں بھونکوں گا نہ میں ٹوکوں گا نہ میں چونکوں گا، میری کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی کہ دشمن جس سے آپ تک پہنچ سکے۔ حضور میں آپ کے دروازے کی دہلیز پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاؤں گا، کلائیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤں گا، آپ اندر تشریف فرما ہونا سرکار، میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بس کتے نے جو ادب کیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ، بس ان کے قبول کرنے کی دیر تھی، رب نے بھی اسے قبول فرما لیا۔ وہ چلے گئے، 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں رہے، اس غار میں سو گئے۔ اور اس دوران بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ یہاں پر اللہ اللہ کرنے والے تھے وہ کدھر گئے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو لوگوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے، بھاگ گئے۔ کہاں گئے؟ پتہ چلا جی وہ تو فلاں غار میں چلے گئے۔ اس نے کہا اچھا، وہ وہاں پر غار میں گیا تو اس نے دیکھا باہر کتا بھی ہے اور اندر وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے جناب علی ایک بہت بڑی حکم دیا کہ ایک بڑی سنگین دیوار، پتھروں کی دیوار ان کے آگے چون دو، تاکہ اٹھیں جب ان کی آنکھ کھلے تو یہ سانس بند ہو کر یا غار سے باہر نکل نہ سکیں گے اور اندر ہی مر جائیں گے، تو ان کی یہی قبر ہو جائے گی، یہی ان کی سزا ہے۔ تو عمال حکومت میں سے اس نے جس بندے کو یہ کام سپرد کیا، وہ بندہ اندر سے ان کا عقیدت مند تھا۔ اس نے یہ کام تو کیا، دیوار تو بنائی، لیکن پورا واقعہ لکھ کر، ان کے نام لکھ کر ایک رانگ کی تختی بنائی، اس تختی کے اندر اس تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا کہ کل کلاں کو جب بھی کبھی ان کے بارے میں یہ دیوار گرے، کسی کو پتہ چلے تو ان کی تو لاشیں پڑی ہوں گی، تو پتہ تو چل جائے گا نا کہ یہ کون ہستیاں ہیں۔ تو ساری تفصیلات اس کے اندر لکھ کر محفوظ کر دیا، اور ایک تختی اس کی کاپی کرا کے شاہی خزانے میں محفوظ بھی کرا دی۔ کچھ عرصہ ہوا، دقیانوس بادشاہ ہلاک ہو گیا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں، اور تاں آ کے ایک نیک بادشاہ آیا، اللہ کا بندہ، اس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی، اور پھر ملک کے اندر اللہ اللہ کا نام بلند ہو گیا، ہر طرف اللہ کی بات بلند ہو گئی، نمازیں ہوئیں، ذکر و اذکار ہوا۔ کچھ عرصہ ہوا، جب 68 سال اس کی حکومت کے ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، فرقہ بندی پیدا ہو گئی، لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہونے لگ گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں چلا گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مولا، میری قوم کے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے عقیدوں کو سچائی ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرم فرما۔ بس اتنی بات اس نے کرنی، رونا شروع کر دیا۔ تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اسی زمانے میں ایک شخص اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو اس نے تجویز کیا، دیوار گرا دی۔ جب دیوار گرنے کے بعد اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ دیوار گرانے والے اور وہ بکریوں والا بھاگ گیا وہاں سے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں اور شاداں اٹھ گئے، اب آگے دیوار بھی نہیں تھی، اٹھے، چہرے شگفتہ تھے، طبیعتیں خوش تھیں، زندگی تر و تازہ تھی ان کی۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور کہا نماز پڑھیں، کیونکہ جب آئے تھے اس وقت تو صبح کا وقت قریب تھا، اور اب جب شام ان کو لگی تو انہوں نے کہا اٹھو نماز پڑھ لیں۔ تو یملیخا سے کہا فارغ ہونے کے بعد کہ یملیخا آپ جاؤ بازار، اور بازار سے کچھ کھانے کو لاؤ اور یہ پیسے لے جاؤ، اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہمارا۔ اور دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے، ذرا لوگوں سے یہ بھی پتہ کر کے آؤ۔ جب یملیخا بازار گئے، شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، مسلمانوں کا جھنڈا دیکھا، حیران، نئے لوگ پائے، وہ اس زمانے کے لوگ، اپنے لوگ ہی نظر نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے ہوئے سنا، بڑا تعجب ہوا، کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا نام لینے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پہ ہیں، لوگ بے خوف و خطر نام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پھر وہ ایک نان
اور چنے بیچنے والے یا سبزی بیچنے والے، یہ کھانا تقسیم کرنے والے ہوٹل یا کسی دکان پر گئے اور اس سے کھانا خریدا. کھانا خریدنے کے بعد جو آپ نے اس کو سکہ دیا وہ تو 350 سال پرانا تھا روپیہ، تو اس کا چلن تو صدیوں سے موقوف ہو چکا تھا، اس کو تو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا. بازار والے نے، دکان والے نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا. بات ایک دم بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہ کوئی ایسا بندہ، اس کے پاس خزانہ پرانا ہاتھ آیا، پکڑ لو اس کو. انہوں نے پکڑا، حاکم کے پاس لے گئے. وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا خزانہ کہاں ہے. انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے. حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں ہے کہ جو سن اس میں موجود ہے وہ 300 سال پرانا ہے. آپ نوجوان ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں تو وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے تو عقدہ حل ہو جائے گا. یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ آج روئے زمین پہ کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ بھی نہیں، سینکڑوں برس ہوئے وہ بے ایمان بادشاہ تھا، وہ گزر گیا. آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہے، ہم کل تو یہاں سے گئے تھے، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں. چنانچہ یہ بات سن کر حاکم شہر کے لوگ، ایک خلق کثیر، سب کو پتہ چلا کہ وہ 300 سال پہلے ہاں کوئی بندے گئے تھے غار میں اور وہ ان کے آگے بادشاہ نے دیوار چن دی تھی. سارے کے سارے لوگ اصحاب کہف کے غار کے پاس پہنچے. ادھر اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے. اب کثیر تعداد میں لوگوں کے آنے کی آواز آئی، ذکر الہی کی آواز تھی. جب یہ آوازیں آئیں، اللہ کے ذکر کی آواز آئی تو وہ کھٹ گئے، سمجھ گئے کہ یملیخا پکڑے گئے. دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے. وہ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے کہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما. اتنے میں وہ لوگ جب غار کے قریب پہنچے تو یملیخا آگے آئے، انہوں نے تمام قصہ سنایا. تو وہ حضرات سمجھ گئے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حکم سے اتنے 100 سال تک سلائے رکھا، اتنا طویل عرصہ ہم سوئے، اب ہمیں اٹھایا گیا. تو غار میں وہ لوگ جب سوئے، اب لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور وہ حاکم شہر کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو زندہ کر کے پورے شہر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ لوگوں میں اس طرح مرنے کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں. اور قیامت آئے گی برحق ہے اٹھنا، مرنے کے بعد تمہاری ہڈیاں گل بھی جائیں میں تمہیں زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، اور چاہوں تو جسے چاہوں جس سے پیار ہو جائے اسے سینکڑوں برس میں زندہ ہو سلامت بھی رکھ سکتا ہوں. وہ جس سے پیار ہو جائے ان کے کتوں کو بھی سلامت رکھتا ہوں. تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا، تختی برآمد ہوئی. اس تختی میں ان اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا نام بھی لکھا تھا. یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی. دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا. ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اس حال پہ مطلع ہو جائیں. یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا. سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لانے لگے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے. حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ امراء اور عمائد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیری اور تیرے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، جن و انس کے شر سے بچائے. بادشاہ کھڑا ہی تھا، فرمانے لگے بس اب ہمیں واپس چلنا ہے، ہمیں مولا کی بارگاہ میں جانا ہے. جو اتنی سکون کی نیند ہے، وہ ایسی پیار والی نیند ہے جو اس نے تھپکیاں دی ہیں، بس ہم اسی طرف جاتے ہیں، اب یہ دنیا کی طرف دل نہیں لگتا. وہ حضرات واپس اپنے خوابگاہوں کی طرف مصروف ہوئے. خواب ہوئے، جو ہی وہ سوئے اللہ نے ان کو وفات دے دی. بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے سارے جسموں کو محفوظ کیا اور ان کو وہیں پر اسی غار کے اندر جو ہے ان کے مزارات بنا دیے اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہنچ سکے. بادشاہ نے غار کے سر پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن متعین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں پر آیا کریں اور ان کا عرس منایا کریں.
یہ ساری باتیں تفسیر خازن کے اندر بھی لکھی ہیں، دیگر کی تفاسیر میں لکھی ہیں۔ حضرت صدر الفاضل اس سے بیان فرماتے ہیں مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کا عرس منانا یہ بڑے قدیم سے معمول ہے، اور اگر یہ بات غلط ہوتی تو یہ بات چونکہ قرآن میں اتری ہے تو رب تعالیٰ منع کر دیتا کہ وہ باقی بات تو ٹھیک ہے، یہ عرس منانے والا کام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کو بڑی تعظیم کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور یوں فرمایا اللہ پاک نے، یہ اگلی انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ، اس موقع پر آپ کو سنایا جائے گا۔